علامہ اقبال قرآن پڑھ رہے تھے، والد محترم تشریف لائے، اقبال کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا ابو قرآن پڑھ رہا ہوں، چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، اقبال قرآن پڑھ رہے ہیں، پوچھا اقبال کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا ابو قرآن پڑھ رہا ہوں، چلے گئے۔ تیسرے دن تشریف لائے، اقبال قرآن پڑھ رہے ہیں، اقبال کیا کر رہے ہو؟ ابو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ آپ یہ روز ایک سوال مجھ سے کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، پھر بھی آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں، یہ اگلی بات میرے آپ کے سمجھنے والی ہے۔ والد نے کہا اقبال قرآن کو ایسا پڑھو جیسا یہ قرآن تم سے کچھ کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں قرآن سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو محترم حاضرین، آپ فرمائیے انشاءاللہ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ سے آپ تک ہے، کسی اور کے فائدے کے لیے نہیں، انشاءاللہ کون کون ساتھی ہیں جو انشاءاللہ اس درس میں اب تشریف لایا کریں گے؟ نئے ساتھی کون کون سے ہیں؟ اللہ رب العزت آپ کے اس وعدے کو قبول و منظور فرمائے، آپ کو اس سسٹم سے وابستہ ہو کر اس درس قرآن کے حلقے سے جوڑ دے، اور آپ کو پتہ ہو اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے اللہ ہمیں کون سا عقیدہ دے رہا ہے، اللہ ہم سے کون سے اعمال کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اتنی بڑی کتاب جو سید الکتب ہے، تمام کتابوں سے بہترین کتاب، ایسی کتاب جو تمام رسولوں کے سردار سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نازل کی۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ کائنات میں سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑی ہستی اللہ تعالیٰ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو یہ کہیں کہ وہ کتاب اس دنیا میں جو کچھ لکھا پڑھا جا رہا ہے ان ساری تحریروں کتابوں سے افضل ترین کتاب یہ قرآن ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، اور اس کو ہم اگر اس سے وابستہ ہو جائیں، ہم کتنے بڑے نظام سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نظام سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سوال آپ سے ختم نہیں ہوئے، میں نے اب آپ سے تیسرا سوال بھی کرنا ہے۔ میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی گزشتہ نشست میں کہ آپ حضرات ہم میں سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کون بندہ ہے ہم میں سے جس کا آج تک کوئی عزیز بڑا چھوٹا فوت نہیں ہوا؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے نا۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے؟ مجھے بتائیں کون ہے؟ کوئی نہیں ہے نا۔ سب کے بڑے چھوٹے اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ہم سب نے جانا ہے۔ جو جا چکے وہ ہمارے تھے، اور جب ہم جائیں گے تو ہم بھی اسی طرح ہوں گے۔ آج وہ لوگ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، آج وہ لوگ ہماری طرف سے صدقہ خیرات کے منتظر ہیں، آج وہ لوگ ہمارے ایصال ثواب کے منتظر ہیں کہ کون ہے جو پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کرے، کون ہے جو ہمارے لیے صدقہ خیرات کر کے ثواب ہمیں پہنچائے اس طریقے پہ جو شرعی طریقہ ہے اور جس سے ہمیں واقعی ثواب ملے گا۔ آپ اس طریقے سے صدقہ خیرات کریں کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے بائیں کو پتہ نہ چلے۔ آج ہم دیگیں پکواتے ہیں فخر کے لیے کہ جی فلاں کے لیے ہم نے اتنی دیگیں پکوائیں، اور نام کیا لیتے ہیں؟ ہم نے اپنے فوت شدہ کا نام بڑا کرنا ہے۔ نام بڑا کرنے کے لیے وہ زندگی میں چاہے روٹی بھی ہم نہ اس کو پوچھتے ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں اپنے معاشرے کی، زندگی میں شاید آپ اس بوڑھے کو عزت سے روٹی بھی نہ دیتے ہوں، لیکن جب وہ فوت ہو گیا اس کا نام بڑا کرنے کے لیے اور صرف فخر کے لیے ہم نے 10 دیگیں بنائی، ہم نے 20 دیگیں بنائی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ریا کے لیے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں ہم نے نام بڑا کرنا ہے۔ صدقہ خیرات اس طرح کریں کہ آپ کا دایاں ہاتھ خرچ کرے بائیں کو پتہ نہ چلے، تو وہ لوگ اس کے منتظر ہیں۔ تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی 1 منٹ 1444 منٹ ایک دن کے ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں کے 1444 منٹ ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کم سے کم 1 منٹ نکال کر 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے فوت شدگان کو ایصال ثواب کیا کیجئے۔ آپ مجھے فرمائیے کون کون ساتھی ہیں جو اپنے بزرگوں کے لیے کم سے کم 1 دن میں 1 منٹ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں؟ فرمائیے کون کون ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قائم و دائم رکھے، مزید توفیق سے نوازے، اور جو ساتھی نہیں پڑھ رہے ان سے عاجزانہ درخواست ہے کہ ہم اگر اپنے بڑوں کو ایصال ثواب کریں گے تو ہمارے چھوٹے کل ہمیں ایصال ثواب کریں گے۔ آج اگر ہم نے ان سے وفا نہ کی، آج اگر ہم نے اپنے اولاد کو یہ نہ سکھایا کہ میرے فلاں فوت ہو گئے ہیں میں ان کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہوں، تو کل ہماری اولاد کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ فوت ہونے والے کے لیے
کیا کیا جاتا ہے ہم نے کرنا ہے، کر کے اولاد کو سکھانا ہے، ہم کریں گے، اولاد انشاءاللہ ہمارے لیے کرے گی۔ ایک واقعہ شاید میں نے پہلے بھی سنایا تھا اور شاید نہیں سنایا تھا، صرف میں ترغیب کے لیے سنا دیتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر یونیورسٹیوں کے منتخب طلباء کا ایک قافلہ تھا، جس میں پورے سعودیہ کے یونیورسٹیوں کے منتخب طلباء حج کرتے تھے۔ اس میں بعض بڑے بڑے علماء کو دعوت دی جاتی تھی، وہ تشریف لائیں اور ان طلباء کو اپنی قیمتی نصائح سے نوازیں۔ ان میں ایک بزرگ تھے جو شام، جس کو سوریہ کہتے ہیں، اس ملک کے تھے، جن کا اس میں گرامی تھا شیخ سعید طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے اللہ والے، بڑے نیک آدمی، اور جس طرح بزرگوں کی شان ہوتی ہے اس طرح کے وہ بزرگ تھے۔ بڑے علماء تشریف لاتے تھے، سارے ہی قابل قدر تھے، لیکن ان کی شخصیت میں بہت متاثر تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ حضرت اکیلے تشریف لا رہے ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ اس وقت کو غنیمت سمجھوں، ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور ان سے دعاؤں کی درخواست کروں اور مصافحہ کر لوں۔ میں حاضر ہوا، مصافحہ کیا۔ میں نے روایتی طور پر ایک جملہ عقیدت سے کہا، حضرت میرے لیے دعا کیجئے۔ حضرت نے ہماری طرح کا وہ رسمی جواب نہیں دیا، آپ بھی دعا کر دیں میں بھی دعا کروں گا، نہ میں کرتا ہوں نہ آپ کرتے ہیں، رسمی جملہ کہہ دیتے ہیں، رسمی جواب دے دیتے ہیں۔ حضرت نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، میری اصلاح کے لیے میرا ہاتھ پکڑے رکھا اور فرمایا تم کسی کے لیے خود دعا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی کرتا ہوں۔ اگلی بات بڑی قیمتی فرمایا اگر تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیں گے کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ تو محترم، آج اگر ہم اپنے ان اکابر کے لیے دعا کریں گے، ایصال ثواب کریں گے، تو اللہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیں گے کہ یہ میرا بندہ میرے بندوں کے لیے دعا کیا کرتا تھا، ان کے لیے مغفرت کا طلبگار تھا، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا تھا، تم بھی اس کے لیے ایصال ثواب کرو۔ اللہ انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ اور ہماری دعاؤں کے منتظر صرف ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، تمام وہ کلمہ گو مسلمان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمیں ان سب کے لیے دعائیں کرنی ہے، ان سب کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، اور ایصال ثواب میں ان سب کو شامل کرنا ہے جن کو ہم نہیں جانتے، جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، ہمیں ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اب اس آسان سے کام کے لیے کہ 1444 منٹ ایک دن کے 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 منٹ کے لیے کون کون ساتھی تیار ہیں کہ وہ ایصال ثواب کیا کریں گے؟ سب تیار ہو جائیں اور سارے پڑھیں۔ 1 منٹ کچھ نہیں ہے، 1 منٹ میں 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کا ثواب 1 قرآن کے برابر، 9 دفعہ آپ نے پڑھ لیا 3 قرآن کے برابر۔ کتنا وقت آپ کا قیمتی ہو گیا اور آپ نے وہ ثواب اپنے بزرگوں کو نیت کی اور پہنچا دیا۔ کوئی اس میں رسمی باتیں نہیں ہوتی، اللہ کے حضور یہ نیت کرنی ہوتی ہے، اے اللہ میں یہ پڑھ رہا ہوں اور اس کا ثواب میرے فوت شدگان اور پورے کلمہ کو مسلمانوں کو پہنچا دے۔ اللہ اسی نیت سے پہنچا دیں گے۔ اس میں کسی رسم کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو مالک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو درمیان میں وکیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ چلاتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن کریم سے ہر لحاظ سے وابستہ فرمائے، تلاوت کے لحاظ سے وابستہ فرمائے، قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے جو بڑے حضرات ہیں ان کو وابستہ فرمائے، قرآن کے لیے جو درس ہو رہا ہے اس کے علوم کو سیکھنے کے لیے اللہ ہمیں اس سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن جو ہمیں پیغام دیتا ہے، جو عقیدہ دیتا ہے، اللہ ہمیں اس پیغام اور اس عقیدے کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے حفظ مکمل کیا، جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا، جنہوں نے ان کو پڑھایا، اور جن والدین کے صاحبزادے ہیں اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، قرآن صرف حفظ کرنا صرف یہ کمال نہیں ہے، قرآن کو یاد رکھنا یہ اصل کمال ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، عام طور پر وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی۔ ہمارے ذہن میں عام طور پر یہ بات ہوتی ہے جس نے حفظ کر لیا اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، یہ آدھی بات ہے۔ پوری بات پتہ ہے کیا ہے؟ من حفظ القرآن وعمل بما فیہ البسہ اللہ تاجا یوم القیامہ، جس نے قرآن کو حفظ کیا اور پھر اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تاج پہنائیں گے۔ تو صرف حفظ نہیں ہے، حفظ کے بعد اس حفظ میں جو اس قرآن میں پیغام ہے اس پر عمل کرنا ہے، جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو اپنانا ہے، جو احکام ہیں ان پہ عمل کرنا ہے، جن سے روکا ہے ان سے رکنا ہے، یہ عمل ہے۔ جو قرآن یاد کرے گا پھر اس پر عمل کرے گا
پھر آپ کو وہ ثواب ملے گا۔ اللہ آپ کو قرآن کو یاد رکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے والدین نے جہاں آپ کو یاد کرانے کا اہتمام کیا ہے، ان کے لیے یہ بھی اہتمام کیجیے کہ کم سے کم یہ قرآن کریم کے ترجمے کو، مفاہیم کو اپنے اساتذہ کے پاس جا کر پڑھ لیں، تاکہ ان کی حدیث کی روشنی میں یہ آپ کی فضیلت مکمل ہو جائے کہ قرآن کو یاد بھی کرنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔